اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال یہ ہے کہ ربا اور سود کسے کہتے ہیں اور قرآن و حدیث میں ربا کا حکم کیا ہے اور سود کیوں حرام ہے؟ تو دیکھیے، میں اس سلسلے میں عرض کروں کہ ربا اور سود کسے کہتے ہیں۔ ربا اور سود ہر اس معاملے کو کہتے ہیں جس میں دو ہم جنس چیزیں ہوں اور یہ چیزیں مکیل اور موزون ہوں، یعنی تولی اور ناپی جاتی ہوں۔ اس کو اسی کے ہم جنس کے ہمراہ زیادتی کے ساتھ بیچنا یا قرض دینا، یہ ربا اور سود کہلاتا ہے۔ مثلا 1 کلو گندم کو ہم کسی کو بعنوان قرض دے رہے ہیں، اس کے عوض میں ہم چاہتے ہیں 15 دن کے بعد جب یہ ہم کو واپس ہو تو یہ 1 کلو نہیں بلکہ 1 کلو اور 500 گرام ہو، اور یہ ہم شرط لگائیں اس کے ساتھ، تو یہ 100% ربائے قرضی ہے اور یہ حرام ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں ارشاد ہو رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفہ، اے ایماندارو، ربا کے مال کو جو منافع کی شکل میں ہے، اضعافا مضاعفہ ہے، اس کو مت کھاؤ۔ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ نجات پا جاؤ۔ سورہ روم میں ارشاد ہو رہا ہے، وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ۔ دیکھو، جو مال تم بعنوان ربا اور سود دے رہے ہو تاکہ سود لینے والے کے مال میں اضافہ ہو، تو یہ مال اضافہ نہیں بنے گا۔ لیکن وما آتیتم من زکوٰۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک ھم المضعفون، لیکن وہ زکوٰۃ جو تم اللہ کے نام پہ دے رہے ہو، قربتاً اللہ دے رہے ہو، اس میں اضافہ ہوگا۔ قرآن کا اولئک ھم المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے مال کو بڑھا رہے ہیں، ان کا مال دن دونا اور رات چوگنا بڑھ رہا ہے۔ حدیث میں وارد ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ربا اور سود کو کیوں حرام قرار دیا۔ چنانچہ امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، انما حرم اللہ الربا لئلا یذھب المعروف۔ دیکھو، اللہ تعالیٰ نے ربا اور سود کو اس وجہ سے حرام قرار دیا ہے تاکہ معروف اور نیکی کا خاتمہ نہ ہونے پائے۔ اگر یہ سود 100% لوگوں کے لیے حلال ہوتا تو نہ کوئی قرض دیتا، نہ کوئی صدقہ دیتا، نہ کوئی کار خیر کرتا۔ لہٰذا انسان کار خیر کرے، انسان صدقہ دے، انسان زکوٰۃ کو نکالے۔ اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے سود اور ربا کو حرام قرار دیا۔ انسان لالچی نہ بنے۔ ربا اور سود انسان کو لالچی بنا دیتا ہے، اور لالچی انسان وہ ہوتا ہے، وہ دنیا کے اندر بھی گھاٹے میں رہتا ہے اور مرنے کے بعد بھی گھاٹے میں رہتا ہے۔ اور بعض موارد ایسے ہیں جہاں ربا کا لینا جائز ہے، مثلا زن و شوہر کے درمیان ربا جائز ہے، باپ اور بیٹے کے درمیان ربا جائز ہے، اسی طریقے سے مسلمان اور کافر حربی کے درمیان ربا جائز ہے جب مسلمان کافر حربی سے ربا لے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔